نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ماہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ خصوصی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی جن میں سے ایک فجر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس فجر سے مراد 10 ذو الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کی فجر ہے۔ دوسری چیز جس کی قسم اٹھائی گئی ہے وہ ولیال عشر ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کی یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ذو الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ان مبارک دنوں میں غیر ضروری تعلقات سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت بہت لگن اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا، ذکر و فکر، تسبیح و تلاوت، صدقہ، خیرات اور نیک عمل میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا، اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور روزوں کا بھی جہاں تک ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائے اور اللہ کو منائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے مسجدیں بند ہے، ہمارے مدارس بند ہے، ہمارے مکاتب بند ہے، سب کچھ بند ہے، خیر کے کام سب کچھ بند ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنہرا موقع دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو منائیں، اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ پیارے اللہ مدارس کو کھول دیجئے نا، پیارے اللہ مساجد کو کھول دیجئے نا۔ میرے بھائیوں، یہ جو خیر کے کام ہیں سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بند کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ اے میرے بندو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ مسجدیں بند کر کے اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ اے میرے بندو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہے نا، ہمیں اللہ کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے اللہ کے بہت ارب و خربوں بندے ہیں اللہ کے، لیکن ہمارا رب تو ایک ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے منائیں، اس کے سامنے روئیں۔ میں خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان دنوں میں روزے کا اہتمام بھی کرے اور خوب عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوجوانوں کو رونا بہت پسند ہے، نوجوانوں کی عبادت بہت پسند ہے۔ بہت سارے بھائی ہیں کہ پوری رات پب جی گیم میں نکال دیتے ہیں، لڑکیوں سے چیٹنگ میں نکال دیتے ہیں، پوری رات ٹی وی دیکھتے ہیں، پوری رات گانے سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی خوب عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کو منائیں۔ ایک آنسو تو بہا کر دیکھے، اللہ ضرور مان جائے گا۔ اور ہم پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، جو کورونا کی شکل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد سے جلد ختم کریں گے۔ دیکھو، یہ چھوٹی سی بیماری آئی ہے، لیکن کتنے ہم پریشان ہیں کہ ہم اس سے بڑی بیماری کا انتظار کر رہے ہیں، کہ ہم اس سے بڑے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو منائیں۔ ہم خوب روزوں کا اہتمام بھی کریں۔ 9 ذی الحجہ کا دن مبارک دن ہے۔ اس دن میں ہم حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنے شان کے مطابق مستفیض ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دینوں میں سب سے افضل دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن ہے، اور یہ دن شاہد ہے اور مشہود عرفہ کا دن ہے، اور یوم موعود قیامت کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کے مقابلے میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفے کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوئے حق تعالیٰ شانہ عرفات وقوف میں کرنے والوں سے خصوصی رحمت کے ساتھ قریب ہوتے ہیں۔ پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ کے دن سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس حدیث میں 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کی بیش بہا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرفہ یعنی ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔